رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات بیان کی، المال الحلال، مال اگر حلال کا نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور جو روایت ہے صحیح مسلم کی 1015، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون خبیر۔ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو۔ ترتیب کتنی خوبصورت ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، عمل صالح کرتا ہی وہ انسان ہے جس کا لقمہ حلال ہوتا ہے۔ اور سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال لقمہ استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کی طرف ہی اس کا میلان ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ، اور جو حرام کھاتا ہے، عَصَى اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَى، وہ چاہے نہ چاہے ہمیشہ وہ صراط مستقیم سے ڈی ٹریک رہتا ہے، برائی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ حرام کا لقمہ اسے سیدھی راہ کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنوں سے کیا کہا؟ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان کے بعد تم واقعتاً اسی رب کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں پاکیزہ کھانا ہوگا، اور پاکیزہ کھانے کے بعد اسی کا شکر گزار بھی ہونا ہوگا۔